تاریخ نے عجیب لقب جناب عباس سے منسوب کیا ہے، قمر بنی ہاشم۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں غضب اور جلال تھا وہاں حسن و جمال بھی تھا۔ علماء عراق کہتے ہیں کہ جب بھی جناب عباس اور جناب علی اکبر کہیں باہر آتے تھے، کسی بازار سے گزرتے تھے، تو تمام دکاندار دکانداری چھوڑ کر انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا مصر کی خواتین نے جب جناب یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اذیت بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہاں جب جناب عباس اور جناب علی اکبر باہر آتے تھے ایسا نور ٹپکتا تھا قمر بنی ہاشم کے چہرے سے، دکاندار بھول جاتے تھے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے، دکانداری ہے، بازار ہے، دیکھتے رہتے تھے جب تک قمر بنی ہاشم اور شبیہ پیغمبر گزر نہ جائے۔ لیکن روک کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاریخ اسلام اٹھائیے، تاریخ عرب اٹھائیے، یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں اور بھی قمر ملیں گے۔ اگر بیدار احمد میں کہیں لے جا رہا ہوں، جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف، ان کا لقب تھا قمر البطحا۔ بطحا کہتے ہیں مکے کو، مکے کا قمر، جناب عبد مناف قمر البطحا۔ جناب رسول خدا کے والد جناب عبداللہ کا لقب تھا قمر الحرم، حرم کا قمر۔ بھئی جب بھی کوئی خوبصورت ہوتا تھا اس کے چہرے پہ نور ہوتا تھا اسے کہتے تھے قمر، یعنی 14ویں کا چاند، 14ویں کا چاند۔ جناب عبد مناف ہے تو قمر البطحا۔ اب یہ یاد رکھیے، مجھے نتیجہ دینا ہے، جناب عبداللہ ہے تو قمر الحرم، توجہ کیا آپ نے؟ جناب رسول خدا ہے تو سیدہ حدیث کے صحابہ میں فرماتی ہے کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، کہ رسول کا چہرہ بھی ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ تو عبد مناف ہے وہ بھی قمر ہے، عبداللہ ہے وہ بھی قمر ہے، اللہ کا نبی ہے وہ بھی قمر ہے، علی ہے تو قمر امامت ہے۔ اب اگر سب کو جمع کر دیا جائے، یعنی اگر مکے کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو عبد مناف قمر ہے، اگر حرم کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو عبداللہ حرم ہے، اگر پنجتن کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو محمد ہے، اگر امامت کا جمال دیکھنا ہے تو علی ہے، لیکن اگر تمام بنی ہاشم کا جمال دیکھنا ہے یا علی یا علی، سلامت رہیں، سلامت رہیں، توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جہاں سب قمر ہو وہاں پورے کنبے کا قمر عباس علمدار ہے۔